اس لیے یہ ٹاپک آج بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ماں باپ خود اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہوں گے؟ تو وہ نہیں خوش ہوتے، اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاتے شکر کرتے اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ہاتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تمہیں عذاب دے کے؟ وہ کیوں عذاب دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، وہ نہیں چاہتے کہ بھوکے ننگے رہے بندے، پریشان رہے بندے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جب رؤوف الرحیم ذات ہے تو وہ کبھی پریشانی میں اپنے بندوں کو نہیں ڈالنا پسند کرتے۔ ہم خود پریشانیوں میں پڑتے ہیں، ہم پریشانیوں کو دعوتیں دیتے ہیں، بھاگتے ہیں پریشانیوں کی طرف۔ کس طرح سے؟ اپنے رب کے حکموں کو توڑ کے، اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کے۔ کون سا گھر ہے آج بتائیے تو صحیح کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ الا ماشاء اللہ، نیکوں کے گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو من مرضی کا مالک، نہیں حکم چلتا دوسرے کا، نہیں اختیار کسی کا۔ آج ہمارے گھر، گلی کوچے، بازار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے۔ رہنا دریا میں مگر مجھ سے بیر، رہنا دنیا میں اور دنیا کے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے، تو کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ایک صاحب آئے بڑی فیکٹریوں کے مینیجر سے، آنسوؤں سے رونے لگے، حضرت میں اتنا پریشان ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں، میرے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے، کوٹھی پر چوکیدار، باورچی اور گن مین سب مالکوں کا، پیٹرول مالکوں کا، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں کا، اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا، اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں۔ 75,000 مہینے کے ملتے ہیں، سارے باقی خرچے مالکوں کے، اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہو۔ فیصل آباد سے ایک خاتون آئی، پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی، رو رہی ہے دارو قطار، 5 منٹ روتی رہی، اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے۔ تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند؟ کہ جی ہر مہینے کا 50,000 دیتا ہے۔ میں نے پوچھا بنتا کیا ہے؟ کہنے لگی بس دوائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی ایسے تھا، 50,000 روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ، مگر وہ ڈاکٹروں کے پاتوں میں چلا جاتا۔ میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا، میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے، تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے۔ برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی، پریشان، اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی، پھر پریشان، لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں۔ اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے، اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے، پہلی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، پھر پریشان پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی بس رول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے، ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ، ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ، کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے، ایک دیوا امید دا بلدا رہا، لکھ چکھڑ انیریاں دے چلدے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان وچ رلدے رہے، پر دامن امید دا چھڈیا نہ، اسی نار تقدیر دے گھلدے رہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تمہیں پت جڑ کے جڑے پتے کی طرح رولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو، وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا، وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا، جھڑے ہوئے پتے کی طرح رولنا نہیں پڑے گا، گھلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے۔ وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں آج جس سے بھی پوچھیں، کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا، کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا، بیوی نے پریشان کیا، اولاد نے پریشان کیا، ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو دشمن ہمارے 2 ہی ہیں، نفس اور شیطان،
اور دونوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کر دیتے. ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن کاموں سے پریشان ہوتا ہے بندہ سکون حاصل کرنے کی خاطر ان کاموں کو کرتے پھرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے, اس میں لذت محسوس ہو, اس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس ہو, مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی ہے. اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرمائے.